السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کھڑی حرکات کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ کھڑی حرکات ہیں اور ان کے سوال و جواب ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں کھڑی حرکات کی مشق، کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کیا ہے اور کتنا لمبا کر کے کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر سبق کو لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، وہ کریں سب کی کھائیں کیوں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر میں نے سبق کو لکھ لیا ہے، تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات کی مشق ہے، تو سب سے پہلے ہمارا سبق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ اب جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو ہجے کر کے بتائے ہیں۔ اب رواں کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے، جیسے با بی بو، با بی بو، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہجے ہوتے ہیں وہ با کھڑا زبر با، اور جو رواں ہے وہ ہے با بی بو، یہ رواں ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں با کھڑا زبر با، یہ اس کے ہجے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات کتنی ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی حرکات 3 ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ جاننا ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہے؟ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی۔ اب جیسے قرآن کے اندر میں آپ کو مثال دوں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجى الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کھڑی حرکات پڑھنے کی مشق ہے۔ تو کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے مالکی، ٹھیک ہے، عالمین، عین کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ تو کھڑا زبر کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس کی پہچان اور کیا ہے کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگا، کھڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوگی، اور الٹا پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگا لیکن مڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، ٹھیک ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں، جو نرم حرف ہوگا اس کو ہم نرم کر کے پڑھیں گے، جو باریک حرف ہوگا اس کو ہم باریک حرف کر کے پڑھیں گے، اور جو موٹا حرف ہوگا اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر اسی طرح میں آپ کو مثال دوں، جیسے یہاں پر صاد کھڑا ہے تو صاد کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے ساتھ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ بھی موٹا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا کیا ہے؟ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کو پڑھتے وقت ان حرکات کی آواز آپس میں نہ ملے، ان حرکات کی آواز آپس میں نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے۔ جیسے جا جی جو، ہر ایک الگ الگ ہو، لیکن کیا ہے؟ اس کے اندر سانس نہیں نکالنا۔
تو ہجے بھی میں نے آپ کو کر کے بتائے اور رواں بھی پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے آگے کیا ہے؟ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. اچھا، اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ جو حروف ہے ان حروف کے ساتھ ہم ان کو لے کر چلیں گے، یعنی جس طرح حرفوں کی آواز ہوگی اس طرح ہم پڑھیں گے. جیسے ہا کھڑا زبر ہا ہے، جیم کھڑا زبر جا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جیم کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر آ. اس طرح یہ ایک حرف کی آواز، یعنی ایک زبر زیر پیش کی آواز نہیں ہوگی. ان حرفوں کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا کیا آتا ہے؟ دال. اب یہ جو دال ہے یعنی جتنے بھی حروف آتے ہیں 2 حرفی ہیں یا 3 حرفی ہیں، تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ 2 حرفی، اس کو بھی 2 حرفی کو کیا کریں گے؟ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور جو 3 حرفی ہیں ان کے اوپر ہم مد کر کے پڑھیں گے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے دال آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 1 الف 2 الف 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. 3 4 یا 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دا الٹا پیش دو، دا دی دو. اب یہ اس طرح بھی نہیں پڑھنا، دال کو غلط نہیں پڑھنا، جیسا کہ ہم نے مفردات کے اندر پڑھا تھا کہ دال، ٹھیک ہے، آخر میں لام کلکلا ہو، یا اسی طرح شد آئے، دال کھڑا زبر، دال کھڑا زبر، ٹھیک ہے. اس طرح بھی اس کو غلط نہیں پڑھنا. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے. اب اس کے برعکس جو ہے وہ ہے زبر زیر پیش، یعنی ہم اس کو تو کھینچ کر پڑھیں گے لیکن زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. اب جیسا کہ وہاں پر حرکت کو پڑھتے وقت زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت وہاں پر ہم نے 3 باتوں کا خیال کرنا تھا. ایک، اس کو کھینچنا نہیں تھا. دوسرا کیا کرنا تھا؟ اس کو جلدی پڑھنا تھا. اور تیسرا کیا تھا؟ اتنا بھی جلدی نہیں پڑھنا تھا کہ جھٹکا ہو جائے. یہاں پر ہم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو پڑھتے وقت بھی 3 باتوں کا خیال کریں گے. نمبر 1، سین کھڑا زبر سا، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نمبر 2، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اندر آواز پیدا نہ ہو، جیسے آخر میں ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے سین کھڑی زیر سی، ٹھیک ہے، اس طرح کی آواز پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجہول نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا. جیسے سین کھڑی زیر سے، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے یہ ہے سین الٹا پیش سو، تو اس کو ہم نے مجہول 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. کون کون سی؟ 1 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. نمبر 2، اس کو کیا کرنا ہے؟ آخر میں ہا کی آواز پیدا نہ ہو، لیکن اس کی جو آخر میں حرف تمام ہو وہ ہوا پر ہوگا اور ہا کی آواز پیدا نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ مجہول نہیں پڑھنا. مجہول میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے سامع اللہ من، یہاں پر سے سو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، ہم نے معروف پڑھنا ہے. قرآن کے اندر ایک جگہ پہ مجریحہ ہے، مجریحہ لکھا ہوا ہے لیکن مجریحہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ امالہ والی رے ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، اب اس کھڑا زبر کو ہم موٹا کریں گے، یعنی جس طرح حرف موٹا ہوگا ہم اس کو اتنا ہی موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسے صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، جیسے قرآن کے اندر والصالحین والصابرین، ایک الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، ٹھیک ہے. سین کی آواز جو ہے، سین کی جو سیٹی ہے وہ بھی برقرار رہے گی، صاد کی جو سیٹی ہے وہ بھی برقرار رہے گی، لیکن ہم ان حرکات کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟
فا. اب فا جو ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے, جیسے فا کھڑا زبر فا, فا کھڑی زیر فی, فا الٹا پیش فو, فا فی فو. اب یہ جو اس کھڑی حرکات کی جو پڑھنے کی آواز ہے یہ بالکل حروف مدہ کے قائم مقام پر ہے. جیسے با الف زبر با ہوتا ہے حروف مدہ کے اندر, تو یہاں پر با کھڑا زبر با ہے, لیکن یہاں پر فا کھڑی زیر فی ہے تو وہاں پر حروف مدہ کے اندر فا یا زیر فی ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, فا الٹا پیش فو ہے تو وہاں پر فا واو پیش فو ہوتا ہے. اچھا, تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں, حروف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو حروف مدہ ہوتا ہے اس کا پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے, اس کے بعد حرف ساکن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری تختی ہے آج مکمل ہوئی, کھڑی حرکات کی جو تختی ہے وہ آج مکمل ہوئی. کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ جزم کا ہوگا. جزم کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ اور اس کا پہلے جاننا ضروری ہے, کیونکہ آگے پھر حرفوں کو ملایا جاتا ہے, پھر کلمات بنائے جاتے ہیں, اور شد وغیرہ اور اسی طرح جو جزم وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں پھر اب اگلے سبق میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.